مشق بچائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، پیاسی سقا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، پیاسے سقا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، لاش اندھیرے میں سکینہ کی تھی محتاج کفن، لاش اندھیرے میں سکینہ کی تھی محتاج کفن، شمع تک شام کے زنداں میں جلائی نہ گئی، شمع تک شام کے زنداں میں جلائی نہ گئی، پیاسے سقا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہا رو رو کر، لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہا رو رو کر، ہائے قسمت تیری شادی بھی رچائی نہ گئی، ہائے قسمت تیری شادی بھی رچائی نہ گئی، پیاسے سقا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، بازوئے شاہ میں ایک تیر تھا ہاتھ اٹھ نہ سکے، بازوئے شاہ میں ایک تیر تھا ہاتھ اٹھ نہ سکے، لاش اصغر کی کلیجے سے لگائی نہ گئی، لاش اصغر کی کلیجے سے لگائی نہ گئی، پیاسے سقا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، ختم ہے سید سجاد پہ یہ طرز جفا،
ختم ہے سید سجاد پہ یہ طرز جفا، پھر امامت کبھی کانٹوں پہ چلائی نہ گئی، پھر امامت کبھی کانٹوں پہ چلائی نہ گئی، پیاسے ساقا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشک بچائی نہ گئی۔ ایک بندے مومن نے گزارش کیا ہے کہ خاص اس کی نظر میں ایک بیمار شخص ہے، اس کے لیے اور جتنے حاضر ہیں ہم اپنے مریضوں کے لیے، تمام مومنین و مومنات میں جو مشکلات کا شکار ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ ہم مجید کو تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم میر صادق علی ابن میر حیدر حسین کی روح کو جملہ مومنین و مومنات، علماء اسلام، شہداء اسلام کی روح کو ایصال کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمشرکین والکافرین والملحدین والمنافقین والغاصبین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، صدق الله العلي العظيم۔ ایک سے بات پر نبی محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والوں، ایمان لانے کے بعد اگر تم میں سے کوئی اس پر عمل کرنے سے رک جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، فسوف یأتی اللہ، تو ان قریب خداوند عالم ایک ایسی قوم کو کہ جو تمہارے بدلے میں آئے گی اور اس کے اندر کچھ خاصیتیں پائی جائیں گی، اس قوم کے لوگ جو ہوں گے خدا ان سے محبت کرے گا، وہ لوگ خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ وہ جو قوم ایمان لانے کے بعد، مرتد ہونے کے بعد
ان کے بدلے جو قوم آنے والی ہے اس کی خاصیت خدا کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں اپنی کوشش سے، ان کی کوشش اللہ کے راستے کے لیے ہمیشہ جاری رہتی ہے، اور جب وہ کوشش کرتے رہتے ہیں تو وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ملامت کرنے والے، برا بھلا بولنے والے ان کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا کام اور اپنے مقصد کی طرف ہمیشہ گامزن رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خدا کہتا ہے، اور یہ کوالٹیز ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بے شک اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والا، جانکار اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں مختلف مباحث کو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں اس عنوان کے تحت کہ حسینیت دور حاضر میں کچھ بیان کیا ہے۔ کچھ نکات جس کو ابھی مقدمے میں بیان کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کو ادامہ دینا چاہوں گا، کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ ہم نے یہ گفتگو کیا کہ جب خداوند عالم اس طرح کے لوگوں سے اپنا کام لے گا تو بہتر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جس کو بدلا جائے، بلکہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے جن کو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، چونکہ خدا کو اپنا کام لینا ہے، اور خداوند عالم اپنا کام اپنے دشمن سے بھی لے سکتا ہے۔ تو جب ہم کو زندگی ملی ہے، ہم کو فرش عزا پر آنے کا موقع ملا ہے، اور ایک مرتبہ پھر محرم کو درک کرنے کا موقع ملا ہے، تو ایک کاش ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں کہ جن سے خدا اپنا کام لے رہا ہے۔ اپنا کام کرنے کے لیے اور خدا کے راستے میں گامزن ہونے کے لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں پہچانیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ فرش عزا جہاں پر ہمیں آنے کا موقع ملا اور ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور واقعاً یہ ہم لوگوں کے لیے ذخیرہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہے، اس فرش کے تقاضے ہم سے کیا ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں نے ایک جملے کو بار بار دہرایا ہے اور آگے بھی آپ کی سماع خراشی کرتا ہی رہوں گا کہ ہم کو اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اگر ہم عزادار ہیں یعنی ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے، ہمیں اگر یہ مقام مل رہا ہے، یہ پوسٹ مل رہی ہے، یہ شرف مل رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں عزادار، تو اس مقام، اس پوسٹ اور اس شرف کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو میرے اوپر آ جاتی ہیں۔ میں اب عام انسان نہیں ہوں، مجھ میں اور ان لوگوں میں جو فرش عزا پر نہیں آ سکے ہیں، ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ اب میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں کہ جو صرف اپنے پیٹ کے بارے میں، جو صرف اپنی فیملی کے بارے میں، اور جو صرف اپنی چار دیواری کے اندر سوچتا ہے۔ نہیں، میں فرش عزا پر آیا ہوں جس طرح سے امام حسین کا پیغام اور ان کی شخصیت عالمی شخصیت ہے، نہ کسی جگہ میں محدود ہے اور نہ کسی زمانے میں محدود ہے، تو اس فرش عزا نے میرے ذہن کو بھی عالمی بنا دیا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد اب میں محدود نہیں ہوں، اب مجھے ہر ایک کے بارے میں سوچنا ہے جیسے امام حسین کا پیغام ہے، اور مجھے ہر ایک تک کے پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ اگر ہم اتنا بڑا سوچتے ہیں تو امید یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی دن ہم اپنے نتیجے تک کے پہنچ جائیں گے۔ میں نے ذکر کیا کہ اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، مجتہد بننا ہے، تو جس دن سوچا اس دن نہیں بنتا ہے، جس دن سوچا اس دن سے اسے محنت کرنا ہوگی تاکہ وہ ایک نتیجے تک کے پہنچ سکے اپنی محنت کے مطابق، اور پھر خدا کا فضل و کرم یقیناً اس کے شامل حال ہونا اور اس کا مؤثر ہونا ضروری ہے، یعنی وہ ایک مؤثر چیز ہے۔ تو خداوند عالم کی مدد کے لیے اور اس کے راستے پر کوشش کے لیے ہم لوگوں کو تیار ہونا ہوگا۔ اور پھر کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ جتنے بھی لوگ خدا کے راستے میں محنت کرتے تھے اور جتنے بھی رسول خدا کی طرف سے آئے ہیں، یہ رسولوں کو ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کا استقبال نہیں کیا گیا ہے، ہر رسول کو ستایا گیا ہے، ہر ایک کو ستایا گیا ہے۔ کسی کے لیے ایسا نہیں تھا کہ بس اب آپ آ گئے ہیں تو جو آپ کہیں گے ہم ویسے ہی مان لیں گے، نہیں،
رسولوں کو بہت محنت کرنا پڑی ہے، کسی کو ہزاروں سال، کسی کو کئی 100 سال، کسی کو کئی ڈیکیڈز میں اپنی محنت کو انجام دینا پڑا ہے، دہائیوں میں اپنی محنت کو انجام دینا پڑا ہے، اور اس کے بعد کچھ چنندہ لوگوں کو وہ اللہ کے راستے پر لا سکے ہیں، اور اس کے لیے ان کو بہت مشکلات اٹھانا پڑی ہیں۔ لہٰذا رسولوں کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، رسولوں کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اگر ہم اللہ کا کام کرنے کے لیے آگے نکلیں گے تو ظاہری طور پر ہم کو بھی مشکل اٹھانا پڑے گی۔ بغیر مشکل کے پھل اور نتیجہ آسانی سے نہیں ملتا ہے، ہمیں اٹھانا پڑے گی۔ ہم لوگوں کو بے صبرا نہیں ہونا ہے۔ کل جس آیت کی تلاوت کیا تو اس میں خداوند عالم نے خاص اس لفظ کے اوپر تاکید کرتے ہوئے سورہ انعام میں کہا تھا کہ تم سے پہلے بھی، رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی رسول آئے تھے، ان کو جھٹلایا گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے صبر کیا تھا، ان لوگوں نے صبر کیا تھا۔ صبر کا معنی بھی میں نے بیان کیا کہ اگر کسی نے جھٹلایا ہے تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ اپنی محنت کو اور پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا، کیونکہ ہمیں یقین ہے اللہ کے راستے پر، ہمیں اس راستے پر، اس پیغام پر جب یقین ہے تو اگر کوئی جھٹلا رہا ہے تو وہ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، مجھے اب دوسرے طریقے سے اور پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے رسولوں نے یہی کام کیا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے اپنے رسول کو کہ اے رسول، تم سے پہلے بھی لوگ آئے تو ان کو جھٹلایا گیا تھا، لیکن وہ لوگوں نے اس پر صبر کیا، جو اذیتیں ان کو دی گئی اس کے اوپر بھی انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہم نے ان کی مدد کیا ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اور یہ جو اللہ کی سنت ہے، اس کو تفسیر میں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ فرصت ملے تو یقین مراجعہ کیجئے گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ جب خدا بند عالم کے لیے ایک بندہ آگے بڑھے گا، اس کے پیغام کو پہنچائے گا اور پہنچانے میں صبر کرے گا، تو ایسی صورتحال میں خدا کہتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، حتی اتاہم نصرنا، پھر ہم نے ان کی مدد کیا ہے اپنے نبیوں کی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اس طرح سے بہت سارے نبیوں کی خبریں، رسولوں کی خبریں ہم تک کے پہنچی ہیں۔ کل میں نے ان خبروں میں سے، ان واقعات میں سے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ قرآن کے اندر بہت سارے نبیوں کا، رسولوں کا تذکرہ ہے، کچھ کا نام لے کر، کچھ کا نام لیے بغیر، لیکن ان رسولوں میں ایک نبی جن کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں ذکر ہوا ہے اور سب سے زیادہ ان کا ذکر ہوا ہے، وہ ہیں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وعلی نبینا علیہ السلام۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جس وقت فرعون کے پاس گئے، میں نے واقعہ ذکر کیا ہے، اسے خلاصہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اور آج کچھ واقعات کے ذریعے سے اسی بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ جب اپنے خدا کی طرف سے پیغام آنے کے بعد میں فرعون کے سامنے جاتے ہیں، ان کی ظاہری حالت کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جو کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کیونکہ جو کام کر کے وہ آ رہے تھے وہ کھیتی اور کسانی اور اس طرح کے کام میں مشغول رہنے کی وجہ سے کپڑے ان کے ظاہری طور پہ میلے، گندے اور پھٹے ہوئے تھے، اور ان کی چپل کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی روایتیں ہیں۔ لیکن اس عالم میں ایک ایسے شخص کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، وہ بھی بڑا والا، الاعلی، بڑا والا پروردگار۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں میرے خدا کی، جس نے مجھ کو اور تجھ کو پیدا کیا ہے، اس کی اطاعت کے لیے۔ کہتا کیا بات کر رہے ہو؟ پھر ہم لوگوں کے سامنے پورا واقعہ ہے کہ خداوند عالم کے کہنے پر حضرت موسیٰ نے جب قدم اٹھایا تو خداوند عالم نے ان کی مدد کیسے کیا ہے۔ اور یہ خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، جس سنت پہ ہم کو بھروسہ رکھنا ہے اور اپنی قوم تک کے سنت کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم خدا کے راستے کے اوپر ڈٹے رہیں گے، خدا کی بات کو سنیں گے، تو خدا کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر ضروری ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ خدا نے اپنے پر یہ ضروری قرار دیا ہے۔ ہاں عزیزو، اگر ہم تاریخ اسلام کو، رسول خدا کی تاریخ کو، اور اس وقت کے جو ہم جس اسلام اور جس رسول کو مستقیماً مانتے ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہمارے رسول اور نبی ہیں، حضرت موسیٰ پر بھی ہمارا ایمان ضروری ہے، لیکن حضرت رسول خدا کی زندگی اور ان کے سال ولادت کے واقعات کو بھی اگر ہم غور سے دیکھنا شروع کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ خداوند عالم
ان لوگوں کے لیے جو خدا کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ ظاہری طور پر دکھنے میں وہ بہت معدود ہوتے ہیں، گنے چنے ہوتے ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ خدا کے راستے کے لیے کھڑے ہیں خدا ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ کو ایک واقعی کے ذریعے سے اصل نقطے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور چونکہ طلاب کا مجمع ہے تو یقیناً میری ذمہ داری بھی سخت ہے، لیکن آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، چونکہ اکثریت طلاب کی اور بزرگان یہاں موجود ہیں تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اصلاح کیجئے گا۔ ہم سب نے سنا ہے کہ جس وقت یزید حکومت کے تختے پر بیٹھتا ہے اور تخت پر بیٹھتا ہے تو تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کے پہلے ہی سال میں کربلا جیسا دلسوز اور غمناک واقعہ رونما ہوتا ہے، جس میں اس نے رسول خدا کے نواسے کو بہت ہی بے دردی سے، بہت ہی بے رحمی سے مارنے کا حکم دیا تھا اور شہید کروا دیا۔ اور صرف یہاں پر وہ رکتا نہیں ہے، اس کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد میں ان کے ہی خاندان والوں کو، گھر والوں کو اسیر بھی اس نے بنوایا ہے۔ یزید نے یہ کام کیا ہے کہ اس کے پہلے سال کا ہے۔ اس وقت یہ جو ابھی بات بیان کرنے جا رہا ہوں، چونکہ تاریخ میں مرقوم ہے لہٰذا ذکر کر رہا ہوں، لیکن جو میرا مطلوب ہے شاہد مثال وہ آگے آئے گا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر کی صدا کو بلند کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنی نہیں اپنے اولاد کی خاطر، کچھ لوگوں نے اپنے بال و بچوں کی خاطر، جس وجہ سے بھی امام حسین کے مدد اور لبیک کہتے ہوئے وہ آگے نہیں بڑھے تھے، انہوں نے لبیک نہیں کہا تھا۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر امام کی، خدا کی آواز کو، حجت خدا اور ولی خدا کی آواز کو سن کر وہ لبیک نہیں کہیں گے تو زندگی آرام سے گزرتی رہے گی، اور جو مقصد سے وہ رکے تو اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اگر کسی نے خدا کی آواز پر صحیح وقت پر لبیک نہیں کہا ہے تو اس دنیا کی زندگی کو بھی خداوند عالم اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ خداوند عالم اس کے لیے اس دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص بھی، غالباً سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اسے انسنا کرے گا، اس کی طرف توجہ نہیں دے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی اس زندگی کو بھی، معیشت زندگی جو ہم لوگ گزارتے ہیں، معاش اسی سے ہے، ہم جس زندگی کو گزارتے ہیں خدا کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے ایک بہت جکڑی ہوئی زندگی میں بنا کر رکھ دوں گا اگر میرے ذکر سے کوئی پرہیز کرے گا اور میری آواز کو نہیں سنے گا۔ حسین کی نصرت کی آواز کو جن لوگوں نے نہیں سنا، اس امید میں کہ ان کی معیشت، ان کی زندگی، ان کا روزگار اچھے سے گزرے گا۔ ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقع حرہ جیسا ایک ناگوار واقعہ رونما ہوتا ہے ہم سب کے سامنے۔ واقع حرہ، یقیناً آپ لوگوں نے اس کو سنا۔ واقع حرہ کی دل دہلانے والی جو روایتوں اور تاریخ میں جو نکات ہیں ان میں سے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اس واقعے کے اگلے سال مدینے میں 1000 کے قریب ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یزید کی فوج نے آ کر کیا بربریت کی تھی کہ 1000 کے قریب میں ناجائز بچے مدینے میں، مدینے کے اندر، جہاں کچھ سال پہلے رسول خدا آئے تھے، جہاں کچھ سال پہلے جناب سیدہ تھی، جہاں کچھ سال پہلے امام علی، امام حسن، امام حسین اور ابھی امام زین العابدین ہیں۔ لیکن توجہ کیجئے کہ لوگوں نے اپنی آسائش کے لیے اپنے اس وقت کے حجت کی بات کو نہیں سنا۔ واقعہ حرہ رونما ہوتا ہے۔ اگر اس وقت امام حسین کی مدد کے لیے سب نکل کر آ جاتے اور کہتے کہ جو میں جا رہا ہوں تم میری اس میں مدد کرو تو واقعہ حرہ نہیں ہوتا۔ اس کو تاریخ نے، علماء نے اور الگ الگ انداز سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن واقعہ حرہ رونما ہوا کیونکہ وقت کے امام کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ وقت کے امام نے اپنے کام کو انجام دیا، وقت کے امام نے اپنے کو اور اسلام کو جاویدان کر دیا ان کے اصحاب کے ساتھ میں۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے چھوڑ دیا تھا آسائش کی خاطر، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ واقعہ حرہ
اپنے بال بچوں کے لیے نہیں گئے تھے، اپنی جان بچانا چاہتے تھے، خود تو مارے گئے ہو، وہ بھی بے دردی سے مارے گئے ہو، اور ان بیوی بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر بھی رحم نہیں ہوا ہے۔ یہ دردناک واقعہ ہے، اور واقعی تاریخ کے ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر، جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وقت کے امام کی نصرت، اس میں تھوڑی سی بھی کوتاہی ہماری زندگی کو کتنا سخت بنا سکتی ہے۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ میں نے صرف جملے معترضہ کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ یزید کے آخری سال میں جب مدینے میں اس کے لشکر نے اس طرح کا ایک ہنگامہ کر دیا اور مشکلات کو ایجاد کر دیا، اس کے بعد وہ لوگ چاہتے ہیں مکے کی طرف۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ عبداللہ بن زبیر کا بھی کام تمام کرنا ہے ان کو۔ یہاں سے اب میری شاہد مثال شروع ہو رہی ہے۔ جب عبداللہ بن زبیر کی طرف جاتے ہیں تو عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس امید میں اور اس سوچ میں کہ چونکہ یہ لوگ سامنے جو آ رہے ہیں مسلمان اور سب اس بات کو جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ خانہ امن ہے، یہاں پر کسی طرح کی جنگ نہیں ہوگی اور یہاں پہ میری جان کی حفاظت ہو جائے گی، تو وہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یزید کے لشکر کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر خانہ کعبہ کو جلانا بھی پڑے تو جلا دینا، لیکن مقصد یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر کو ہم لوگوں کو ابھی ختم کرنا ہے۔ وہ پورے واقعات سے میں صرف نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ہوا، خانہ کعبہ کو جلایا گیا، خانہ کعبہ کو جلایا گیا ہے۔ یہ سب کے لیے واضح ہے، سب نے اس بات کو سنا ہے کہ خانہ کعبہ جلا تھا۔ اب ایک سوال ہے، لیکن اس سوال سے پہلے یہاں پہ ایک نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ جس وقت امام حسین کو پتا چلا تھا کہ احرام کی حالت میں یہاں کچھ قاتل آئے ہیں، تو خانہ خدا کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنے حج کو عمرے میں بدل دیا تھا، کیونکہ امام تو ان کی ذمہ داری ہے خانہ کعبہ کی حفاظت، انہوں نے بدل دیا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کی ذریعے سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ امام ہے جو خانہ کعبہ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے ذریعے سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن عزیزو، سوال یہ ہے، اور میں خاص طور پہ اپنے چھوٹے بھائیوں اور جوانوں اور نوجوانوں سے پوچھوں گا، ہم سب نے سنا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، قرآن کی آیت ہے، اور یقیناً سب بچوں کو یہ سورہ یاد بھی ہوگا۔ خداوند عالم ایک طرف کہتا ہے کہ میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ خدا نے یہ کہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا لا مبدل لکلمات اللہ، اور اس طرح کی بہت ساری آیت ہم سب نے سنا ہے۔ ایک طرف خدا کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا کہ خداوند عالم نے ہاتھی والے لشکروں کے، ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا ہے؟ پھر کیا کیا؟ آگے کی آیت کیا ہے؟ مدد کیجئے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کس طرح سے خداوند عالم نے، کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے قید کو، ان کے پلان کو، ان کے پروپیگنڈا کو، ان کے منصوبوں کو کس طرح سے خدا نے مسمار کر دیا ہے، اور ان کے منصوبوں میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، خداوند عالم نے ان کے اوپر پرندوں کو بھیجا ہے جو ابابیل ہیں، ترمیہم بحجارت من سجیل، جن کے چونچوں میں یا جن کے پنجوں میں وہ بہت چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، ان چھوٹے پرندوں کی چونچ کتنی ہوتی ہوگی، ان چونچوں میں اور ان پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، ترمیہم جو وہ پھینک رہے ہیں، فجعلہم کعصف مأکول، اور وہ ہاتھی والوں کو ہم نے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا، ہاتھی والوں کو ہم نے چبائے ہوئے بھوسوں کی طرح بنا دیا تھا۔ کتنا بڑا لشکر تھا ابرہہ کا، یقیناً یقیناً اور یقیناً جو عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، دبوچنے کے لیے آئے تھے، ابرہہ کا لشکر ان سے بڑا تھا۔ ابرہہ بہت زیادہ ہاتھیوں کے ساتھ میں اور بہت انتظام کے ساتھ میں آیا تھا، چونکہ اس کو اپنی قدرت، طاقت اور اپنی طرف لوگوں کو توجہ دلانا بھی مقصود تھا، اور اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی کیا وجہ ہے کہ جب ابرہہ آتا ہے تو ابرہے کے اوپر تو آپ ابابیل کو بھیج دیتے ہیں،
اور پتھر گرا دیتے ہیں، اور پتھر گرانے کے بعد میں ان کو نیست و نابود کر کے اپنے اس گھر کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن جب یزید کا لشکر آتا ہے، یزید کا لشکر آنے کے بعد میں وہ خانہ کعبہ کو جلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہے کہ اب یہ آپ کا گھر نہیں ہے یا نہیں، خدا کے پاس جو طاقت اس زمانے میں تھی شاید اب وہ طاقت نہ ہو، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ خداوند عالم وہی خدا ہے، خداوند عالم کی وہی سنت ہے، لیکن یہاں توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ ابابیل کو بھیجتا ہے اور ایک مرتبہ ظاہری طور پہ خانہ کعبہ کو جلتا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور پھر چونکہ ہم لوگ شیعہ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور پھر ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، جنت البقیع۔ جنت البقیع، کس کے دل میں یہ تمنا نہیں ہے کہ ہم سب کو انشاءاللہ وہ زیارت نصیب ہو؟ اور وہ زیارت تو عمرے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدا ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام بھی نصیب کرے انشاءاللہ۔ جنت البقیع کی حالت، جنت البقیع کی حالت، معصومین کی قبروں کی یہ حالت، بھائی خدا اپنے گھر کے لیے تو اتنی غیرت کہ ابابیل کو بھیج دیتا ہے اپنے گھر کے لیے، لیکن جن لوگوں نے تیرا ذکر پھیلایا، بچایا اور آگے بڑھایا، ان کے لیے تو عزیزان گرامی، ہم لوگوں کا یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے کہ خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی ہے، لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ایسے ہوا ہے۔ اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جس وقت ابرہہ کا لشکر مکے کی طرف پہنچ رہا تھا، نزدیک ہو رہا تھا، ابرہہ نے اپنے قاصدوں کے ذریعے سے یہ پیغام مکے میں بھجوا دیا تھا کہ جاؤ کہو کہ اگر جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا اس کو میں نیست و نابود کر دوں گا، تو کوئی میرے بیچ میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنے لوگ بھی شہروں میں رہتے تھے، مختلف شہروں سے جب وہ گزر رہا تھا تو اس نے سب نے اس کی آواز کو سن کر شہروں کو چھوڑا، اور پھر وہ گزر جاتا تھا آرام سے۔ مکے کے پاس بھی آیا تو مکے میں بھی اس نے یہ اعلان کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے لوگ تھے وہ مکہ چھوڑ کے مکے سے باہر خانہ کعبہ سے دور ہوتے چلے گئے تھے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جتنی آبادی تھی سب خالی ہو چکے تھے، لیکن اس درمیان میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور واقعہ یہ رونما ہوتا ہے کہ وہ ابرہہ کے لشکر والے لوگ جناب عبد المطلب کے کچھ اونٹوں کو غاصبانہ صورت میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ جناب عبد المطلب ابرہہ کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اتمام حجت کرتے ہیں۔ یہ صرف اپنے اونٹ کو مانگنے نہیں گئے تھے، ابرہہ کے کان میں یہ ڈالنے کے لیے گئے تھے اور اس کو یہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ خانہ کعبہ کا بھی ایک رب ہے، انا رب الابل، صحیح ہے میں اونٹوں کا مالک ہوں، لیکن خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، تاکہ ابرہہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ کو تو کسی نے نہیں کہا تھا، مجھ کو تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ خانہ کعبہ کا بھی کوئی پروردگار ہے، اگر کوئی مجھے متوجہ کر دیتا اس کے پاس عذر اور بہانہ نہ رہے۔ اس وقت کی حجت خدا جناب عبد المطلب علیہ السلام اتمام حجت کے لیے گئے ہیں۔ ان کے لیے اونٹ اتنی موضوعیت ظاہراً نہیں تھی، ان کے لیے اس پیغام کو پہنچانا تھا اور بہت اطمینان سے اس پیغام کو پہنچایا ہے، لیکن کیا اس کے بعد جناب عبد المطلب نے خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا تھا اکیلے؟ نہیں۔ جناب عبد المطلب کے بارے میں ملتا ہے کہ جس وقت وہ ابرہہ کے پاس سے واپس آ رہے تھے تو ان کے جو کچھ ساتھی ان کے ساتھ میں تھے، ان میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ ابرہہ کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مکے پر اور خانہ کعبہ پر رحم نہیں کرے گا۔ لیکن جناب مطلب خانہ کعبہ کے نزدیک آ کر پردہ پکڑ کر اعلان کرتے ہیں کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں خانہ کعبہ کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ عزیزوں، خداوند عالم نے جب یہ دیکھا کہ ایک مقاوم کھڑا ہے، ایک علت، ایک شخص وہاں کھڑا ہوا ہے، تو خداوند عالم اس کی ایک شخص کے اندر، اس کے ایک عمل کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے اور اتنی برکتوں میں اضافہ کرتا ہے کہ ایک بہت بڑے لشکر کو اس کی حمایت کے لیے بھیجتا ہے۔ لیکن ایک شخص وہاں کھڑا تھا جو خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے یہ کہہ دیا تھا میرے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کے نزدیک میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، میرے جنازے پہ سے گزرنا ہوگا ان کو اگر وہاں تک پہنچنا ہے تو۔ لیکن خدا نے کیا کیا؟ خدا نے یہ کیا
کہ جب دیکھا کہ عبد المطلب یعنی میرا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اب اس میرے بندے کو مدد کی ضرورت ہے، اب مدد کے لیے اس نے ابابیل کو بھیجا تھا اور ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کیا تھا۔ اس واقعے کے ذریعے سے جو اہم سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم خدا کے دین کی حفاظت کے لیے چھوٹا سا بھی قدم اٹھائیں گے، ہم خلوص کے ساتھ خدا کے دین کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹا سا بھی قدم اٹھائیں گے تو خداوند عالم ہمارے ان قدموں میں برکتوں کو اضافہ کرے گا اور برکتیں بڑھاتا رہے گا، بہت زیادہ برکت عطا کرے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہمارے ذہن میں خطور نہیں کر سکتی ہیں وہ برکتیں۔ اور خدا کی طرف سے وہ جو مدد ہے، غیبی مدد، وہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ کون یہ سوچ سکتا تھا کہ ابابیل کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے سے ہاتھی نیست و نابود ہو جائیں گے؟ لیکن خدا نے کر کے بتایا کہ محاسبات اس سے اور زیادہ بلند ہیں، لیکن ہم لوگ کی مادی عقل اس کو نہیں سمجھ پاتی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ چونکہ ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں لہٰذا ہم اس طرح کے اقدام نہیں کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا جناب موسیٰ کے ساتھ خدا نے یہی کام کیا ہے، ہم نے دیکھا جناب عبد المطلب کے ساتھ خدا نے یہی کام کیا ہے کہ اگر کوئی دفاع کے لیے کھڑا ہے تو چاہے ان کے پاس اسلحے کم ہو، چاہے ان کے پاس اسلحے نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر بھی اگر دعا مانگ رہا ہے، لیکن چونکہ وہاں کھڑا ہے تو خدا اس کی مدد کرے گا۔ اور اسی طرح سے چاہے وہ جنت البقیع کا واقعہ ہو، دل دہلا دینے والا اور دل کو افسوس میں مبتلا کرنے والا، یا آج ہم مدافعین حرم کو دیکھ لیں، اگر طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے عزیزو تو طاقت کے اعتبار سے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے کے جو آل سعود تھے، اس زمانے کے جو آل سعود تھے، ان کی طاقت آج کے استکبار کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ آج کے استکبار کی طاقت اس زمانے کے استکبار کے مقابلے میں آج کا استکبار بہت مضبوط ہے، ہر اعتبار سے، چاہے وہ انٹیلیجنس کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اسلحوں کے اعتبار سے ہو، یا اور مادی دوسری ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے آج کا استکبار بہت مضبوط ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں عثمانی امپائر، عثمانی حکومت جو ترکی کے بارڈر کے اوپر تھی، اس کے بہت سارے یہ بہت مشکلات، وہ سب اپنی جگہ جس کے اندر میں وارد نہیں ہونا چاہتا ہوں، لیکن تاریخ کی حقیقت ہے کہ اس وقت تک کے جتنے بھی مکے مدینے اور اطراف کے جتنے بھی مزار تھے، اس کی تعمیر عثمانی حکومت نے وہاں کروایا تھا، اور ظاہراً یہ لوگ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے یہ کوشش بھی کیا تھا کہ مکہ اور مدینہ میں ایک حد تک کے کسی طرح سے مقاومت کی جائے اور دفاع کرنے کی کوشش کیا تھا، لیکن اپنی آپسی مشکلات میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے اس کو پوری طرح سے چھوڑ دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر ہم نے جنت البقیع کے واقعے کو دیکھا کہ جو ہو گیا۔ لیکن آج کی استکباری طاقت کہ جو بہت طاقتور تھی، کچھ جوان بغیر اسلحے کے یا ایسے اسلحوں کے ساتھ میں جن کی تاریخ گزر چکی تھی، جو ایکسپائر ہو چکے تھے، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں سینہ تان کر جناب زینب کے روضے کی حفاظت کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مقاومت ضروری ہے، کھڑے ہونا ضروری ہے۔ میں اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، نہ اسلحے کے حساب سے یہ لوگ مضبوط تھے اعتبار سے، نہ ان کے پاس پیسہ تھا، نہ ان کے پاس فوجی اچھے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی اس طرح سے آج کی اس ٹیکنالوجی کا جو استکبار کے پاس ہے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے کہیں پر بھی یہ نہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ان کو یہ نوبت اور یہ فرصت عطا کرے گا کہ یہ چوٹی پر پہنچیں گے، لیکن آج بہت ساری مشکلات ہیں۔ لیکن ان کے جوان جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع منہدم ہوا، جو بہت دردناک ہے۔ انشاءاللہ امام زمانہ کے توسل سے یہ دعا ہے کہ جلد از جلد تعمیر ہو انشاءاللہ، اور ہم سب کو زیارت نصیب ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ جناب زینب کے روضے کی حفاظت ہوتی ہے، اور نہ صرف حفاظت ہوتی ہے، ایک ایک کر کے استکبار کا ایک ایک نمائندہ اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹتا ہے، واپس پلٹ کر کس طرح سے اپنے روابط کی بات کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ایمان کی طاقت کے جو لوگ تھے، ایمان کی طاقت والے لوگ، ان کی مقاومت کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ سامنے سے یہ درخواست آئی تھی کہ ہم اپنا رابطہ آپ کے ساتھ برقرار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے غلطی ہو گئی تھی 7 سال پہلے جو ہم نے رابطہ توڑا تھا، اور وہ لوگوں نے رابطہ برقرار کیا، اور ایسی بہت ساری چیزیں۔ کیوں؟ کیونکہ مقاومت کی ضرورت ہے۔ اگر مقاومت ہے تو خداوند عالم کی سنت یہ ہے کہ اگر مقاومت ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
اور اسی طرح سے ایک اور آیت اور اس کی تفسیر کے ساتھ اپنی بات کو تمام کروں گا. اپنی طرف سے اگر حرکت ہے، اپنی طرف سے اگر خدا کی بات کو سننے کے لیے قدم کو آگے بڑھایا جائے گا تو موضوع یہی ہے کہ خدا وند عالم اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. آج ہم نے جس پہلے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ عام الفیل کا پہلا سال کا واقعہ ہے. سال کا ہی نام عام الفیل ہو گیا تھا. لیکن ایک اور اہم واقعہ ہے رسول کی زندگی میں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں لیکن اس قرآن کی روشنی میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ واقعہ ہے شب ہجرت کا. شب ہجرت کا واقعہ بھی صرف سن کر گزر جانے والا واقعہ نہیں ہے. شب ہجرت کے واقعے کے لیے جو قرآن کی آیت ہے جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. خداوند عالم نے اپنی طرف سے سکون اور اطمینان کو اس کے اوپر نازل کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ یہاں افاضل کا مجمع ہے. جنود جند کی جمع ہے. جند بھی ایک فرد نہیں ہوتا ہے. جند خود ایک فوجی کی ٹکڑی کو کہا جاتا ہے، لشکر کو کہا جاتا ہے جند، یعنی ایک اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اور جنود خداوند عالم نے اپنے لشکروں کے ذریعے سے، جندی ایک لشکری کو بھی کہا گیا ہے، تو اپنے لشکروں کے ذریعے سے خداوند عالم نے، لشکروں کے ذریعے سے، جنود کے ذریعے سے، سپاہیوں کے ذریعے سے، بہت بڑی تعداد میں وہاں جنود استعمال ہوتا ہے. اور خداوند عالم کہتا ہے کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ خداوند عالم نے اپنے جنود کے ذریعے سے اس کی تائید کیا ہے، اس کی مدد کیا ہے. لیکن وہ جنود کیسے ہیں؟ لم تروہا، جن کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. کتنا عجیب مرحلہ ہے یہ شب ہجرت کا. شب ہجرت کا یہ مرحلہ بہت عجیب مرحلہ ہے. اور جس منطقے سے، خطے سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، اس منطقے میں اس معنی میں ہجرت کی ضرورت ہے. اور وہ معنی یہ کہ آج جس درجے پر، جس حالت میں ہماری قوم ہے، اس جگہ سے ہماری قوم کو ہجرت کر کے ایک بڑے مقام پر پہنچنا ہے. آج جس طرح کی حالت ہے، پسپائی ہے، پسماندگی ہے، اس سے بڑے مقام پر پہنچنے کی ضرورت ہے. یعنی نقل مکانی کی ضرورت ہے. اس اسٹیٹس سے نکل کر اعلیٰ اسٹیٹس کی طرف جانا ہے. تو خدا کہتا ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. ہم سب نے سنا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت رسول خدا نکل رہے تھے گھر سے، مٹی کے کچھ ریزوں کو اٹھا کر ایک مٹھی میں دشمنوں کی طرف پھینکا. ان میں سے کوئی دیکھ بھی نہیں سکا کہ رسول خدا یہاں سے گزر گئے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہم لوگ کی عقل میں یہ آنے والی بات نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بغیب ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بھروسہ رکھیں کہ ایک غیب کی طاقت ہے اس دنیا میں، اور غیب کی طاقت سے اگر ہم اپنے آپ کو وصل کر دیں گے تو ہماری طاقتیں بھی اس کی طاقت کی وجہ سے در واقع وہ بھی بے نہایت ہو سکتی ہیں. پہلے ہمیں اس پر ایمان ہو، غیب کی طاقت پر، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جوڑنا ہے اور اپنی قوم کو یہ پیغام دینا ہے کہ نہیں، اس دنیا میں صرف یہ ظاہری آنکھوں سے دکھنے والی طاقتوں کو کچھ نہ سمجھو. جیسے ہمارے اور آپ کے آقا مولا حسین نے ان کو کچھ نہیں سمجھا تھا، ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیا تھا. لیکن امام حسین کا رابطہ تھا غیب کے ساتھ میں. امام حسین کا رابطہ تھا اپنے خدا کے ساتھ میں. اور شب عاشور تو انہوں نے بیعت بھی اٹھا لی تھی یہ کہہ کر کہ جس کو جانا ہے جاؤ، چونکہ ان کا رابطہ خدا کے ساتھ میں. ان کو ظاہری صورت میں اگر کوئی ان کے ساتھ میں ہے تو اس کا فائدہ ہے جو ان کے ساتھ میں ہے. حسین اپنی جان کی حفاظت کے لیے لوگوں کو نہیں بلا رہے تھے، بلکہ ان کو کمال تک کے پہنچانے کے لیے بلا رہے تھے، ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بلا رہے تھے. وہ لوگ نہیں آئے. خدا کہہ رہا ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ خداوند عالم نے اس کی مدد کیا ہے لشکروں کے ذریعے سے. لشکروں کے ذریعے سے لم تروہا، جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. وہ مٹی کو جب پھینکا تو مٹی کے نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن نے رسول کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. جب رسول نکل گئے اور یہ پتہ چل گیا، صبح پتہ چلتا ہے علی علیہ السلام کے ذریعے سے کہ رسول اب اس گھر میں نہیں ہے،
تو ان کو یہ پتا ہے کہ اب جب گھر میں نہیں ہے تو کہیں تو گئے ہوں گے، قدموں کے نشان کے ذریعے سے رسول کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب یہاں قدموں کے نشان ختم ہو جا رہے ہیں. جو اس کے ایکسپرٹس تھے، جو اس کے متخصص تھے، ایک جگہ پر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں تک کے تو قدموں کے نشان ہیں، لیکن اب یہاں کے بعد نہیں پتا ہے وہ آسمان میں گیا یا زمین کے اندر گیا. تو جتنے دوسرے لوگ تھے کوئی بیوقوف تو نہیں تھے، سب کو پتا ہے کہ کوئی ایسے ہی آسمان میں تھوڑی چلا جاتا ہے، کوئی زمین میں تھوڑی جاتا ہے، یہیں کہیں چھپے ہوں گے. لیکن چونکہ ان کی آنکھیں جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے، خدا نے اس کے ذریعے سے مدد کیا ہے، تو وہ جاتے ہیں پہاڑوں کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر ادھر کہ کہیں وہ دکھ جائیں گے. پہاڑ کی طرف ایک بندہ متوجہ کرتا ہے کہ ایک غار ہے یہاں نزدیک میں، ہو سکتا ہے اس غار کے اندر گئے ہوں گے. جا کے نزدیک سے غار کو دیکھا تو کہا کہ غار تو پہلے ہائٹ کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، اور دوسرا ہائٹ کے اعتبار سے اگر کوئی چلا بھی جائے گا اندر تو اس غار کے اوپر ایک کبوتر کا گھونسلہ بنا ہوا ہے جس میں انڈا رکھا ہوا ہے، اور غار کے نزدیک مکڑی کے جالے بھی ہیں. کبوتر کا انڈا، مکڑی کے جالے، سب غار کے نزدیک. سب نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اس جگہ کے آگے کوئی رسول تک کے نہیں پہنچ سکا، اور خدا کہتا ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ. یہ جو کام ہوا ہے کہ وہاں پہ پھر قدموں کے نشان نہیں ہے، وہاں پر کبوتر کا انڈا آ جاتا ہے، گھونسلہ آ جاتا ہے، وہاں مکڑی کے جالے آ جاتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. لیکن یہ قرآن میں چونکہ موجود ہے، حق ہے. خدا اصدق الصادقین ہے، اصدق القائلین ہے، اس کا قول حق ہے. جب خدا نے یہ کہہ دیا ہے یعنی یہ ہوا ہے، اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا. ضرورت ہے کہ رسول کے راستے پر چلنے والے، ان کو فالو کرنے والے آگے بڑھیں. خدا وند عالم مدد کرے گا بجنود لم تروہا، ان آنکھوں کے ذریعے سے، ان لشکروں کے ذریعے سے جن کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. اور جس دن ہمارا یہ رابطہ خدا کے ساتھ برقرار ہو جاتا ہے کہ نہیں، خدا کے پاس ایسا لشکر ہے جو آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے لیکن وہ مدد کرے گا، اور یہ لشکر کے اوپر ہماری قوم کو بھی بھروسہ ہو جاتا ہے، ان کے کان تک کی یہ بات پہنچ جاتی ہے. تجربہ یہ بتاتا ہے، علماء کی زبانی کہہ رہا ہوں، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو عامی افراد ہوتے ہیں، عوام الناس، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگوں سے، علماء اور افاضل جو اس کیٹیگری کے، میں یہ علماء کی زبانی کہہ رہا ہوں ورنہ خود اس کی سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کی طرف اگر خدا کی آیتوں کا اور معصومین کے مطالب کا صحیح ترجمہ پہنچ جائے گا اور بات پہنچ جائے گی تو ان کے ایمان میں کمی نہیں ہے. مشکل پہنچنے اور پہنچانے والوں میں ہے. وہ تو مانتے ہیں، وہ تو تیار ہیں، وہ تو آمادہ ہیں، لیکن مسئلہ ادھر ہے. اگر یہ پہنچنے لگا تو یقین جانیے کہ ہمارے سماج میں امید بہت زیادہ ہے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر جو حالات ہیں اور جو پوٹینشل ہے، یہ پوٹینشل اس بات کو بتاتا ہے کہ ہمارا سماج بہت آگے نکل سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بڑھ محمد وآل محمد. مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو زحمت دوں کہ آپ لوگ آگے کی طرف تشریف لیں، اس طرف جگہ ہے. ایک صلوات کے ساتھ محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. صلوات کا ثواب آپ لوگوں کو ملا، لیکن باہر والوں کی زحمتیں کم نہیں ہوئی ہیں. آپ آگے تشریف لائیں. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. پھر خدا کہتا ہے وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. آج کے حالات میں ہم لوگوں کا گفتمان، ہم لوگوں کا ڈسکورس، ہم لوگوں کی باتیں، امام حسین کی باتیں، دین کی باتیں، معارف کی باتیں، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ مسائل وہ مسائل ہو گئے ہیں کہ جو خود ہمارے درمیان جیسے عمل ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہے ہیں، چونکہ اصل ہمارے سماج کے اندر. عزیزوں، بس ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اور اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. ہم حجاب کے موضوع کو، صرف ایک حجاب کے موضوع کی طرف میں خاص انداز سے توجہ دلانا چاہتا ہوں. صحیح ہے، حجاب ہمارے یہاں خواتین کے لیے، مردوں کے لیے ایک خاص طریقے سے اور اس کے خاص محدودیت اور اس کے تمام چیزوں کو، لیمیٹیشنز کو بتایا گیا ہے، اس طرح سے واجب ہے جو کرنا ہے.
لیکن حجاب کے جو فائدے اور فلسفہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے. حجاب کے نتیجے میں تجاوز کم ہوگا، حجاب کے نتیجے میں فحشہ کم ہوگا، حجاب کے نتیجے میں اور دوسری بہت ساری باتیں، یہ جو ہم لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے. ہمارا دین اتنا کامل، اتنا جامع دین ہے کہ اس دین نے 1400 سال پہلے حجاب کی حدود کو بتانے کے ساتھ میں عورتوں اور مردوں کو برابر قرار دینے کے ساتھ میں حدود بھی ہیں، ان کی دونوں کی اپنی اپنی حدود، اپنی اپنی ذمہ داریاں، لیکن درجے کے اعتبار سے دونوں کو برابر کرنے کے ساتھ میں اپنے پیغام کو دے دیا تھا. لیکن آج ہمارا ملک ان ملکوں میں سے ایک ملک ہے، ہمارا ملک ان ملکوں میں سے ایک ملک ہے کہ جہاں پر ہر منٹ میں یا ہر 10 منٹ میں اتنے تجاوز ہوتے ہیں، اتنا ریپ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے ایوریج سے اوپر ہے، ایوریج سے اوپر ہے. ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بچوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی ہے، اب بزرگ اس کو بہتر سمجھ رہے ہوں گے، بچوں کے ساتھ اس مسئلے میں بھی ہمارا ملک دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایوریج سے اوپر ہے. ہمارا ملک اس سے اوپر ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے حجاب کو سمجھ لیں، صحیح طریقے سے حجاب کو سمجھ لیں، حجاب کے فلسفے کو اور حجاب کے فائدوں کو، اگر میں کسی ایک یعنی ہندو ماں باپ کے ساتھ بیٹھوں جن کے گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے، کیا وہ اپنی لڑکی کے بارے میں فکر مند نہیں ہے؟ کیا وہ اپنی لڑکی کے بارے میں فکر مند نہیں ہے؟ ایک بھائی اپنی بہن کی سیفٹی کے بارے میں راستے میں وہ فکر مند نہیں ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے، ایک بھائی اپنی بہن کے لیے، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے، اور اسی طرح کے جتنے بھی یہ رشتے ہو سکتے ہیں، سب اپنے ناموس کے لیے تو فکر مند ہوتے ہی ہیں نا. لیکن اس کی علت یہ ہے کہ ہمارے ادھر جو حجاب جیسی چیز ہے، جو فحشہ کو روکنے کے لیے دیوار بننے والی چیز ہے، ہم لوگوں نے خود اس میں عمل میں کچھ حد تک کے کیا، لیکن سمجھنے میں اور سمجھانے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھا. نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہمارا ملک اس طرح کی بربریت اور فحشہ میں دوسرے ملکوں کے ایوریج سے اوپر کی طرف ہے. تو مقصود یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کی تعلیم کو صحیح طریقے سے جہاں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، جناب فاطمہ معصومہ کے پڑوسی اور ان کے ہم شہری رہتے ہوئے اگر واقعاً یہ چیزوں کے اوپر کام کریں گے تو یقین جانیے کہ ہمارا پیغام صرف ہماری قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہمارے ملک کی تقدیر کو بدل دے گا، کیونکہ ہمارا پیغام حسین کا پیغام ہے. ہم وہ پیغام لے جائیں گے. ہمارا پیغام جناب زینب کا کردار اور جناب زینب کی سیرت ہے. ہمارا پیغام جناب حبیب و جناب زہیر کا پیغام ہے. ان کی باتوں کو ہم پہنچانا چاہیں گے جن کا پیغام فطری پیغام ہے، جن کا پیغام انسانی پیغام ہے. انسانی یعنی اسلامی. انسانی کو اسلامی سے بڑا اگر کوئی سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے نا کہ میں دین سے اٹھ کر انسانیت کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اسلام کو نہیں سمجھا ہے. انسانیت یعنی عین اسلام. ہمارا پیغام انسانی پیغام ہے، یعنی اسلامی پیغام ہے. اس میں ایک کلمہ نہ کم، ایک کلمہ نہ زیادہ. عین انسانیت اسلام ہے، اسلام انسانیت ہے. فطرت ہے، یہی فطرت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے چونکہ اس کے کسی ایک حصے کو سمجھا اور ایک کو نہیں سمجھا ہے تو ہم اس طرح کے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پیغام کی ہمارے ملک کو، سب سے پہلے ہم کو اور پھر ہمارے ملک کو ضرورت ہے. اور یہ جتنی چیزیں یہاں ذکر ہوتی ہیں، جتنے ادب و آداب ذکر ہوتے ہیں، ہمیں اسے صرف سننا نہیں ہے. آپ ذرا توجہ کیجئے کہ عام طور پہ آج کے دن جس کے مصائب ذکر کیے جاتے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر الگ الگ جگہ پر الگ الگ ہوگا، لیکن میں آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ادب دیکھیے کہ خواتین کے ساتھ رابطے کا ادب کس طرح کا ادب ہے، کس طرح کے درجے کو سمجھنا اور اپنی حیثیت اور اس خاتون کی حیثیت کے ساتھ جو بات ہوئی ہے قاصد کے ذریعے سے، اس سمجھنے والا اور عمل کرنے والا اور ساتھ ساتھ میں اپنے وطن تک کے پہنچانے کی یہ ذمہ داری ہم پر لاتا ہے. ہم سب نے سنا ہے اور یہ واقعات ہم لوگوں کے سامنے ہیں
کہ جناب حبیب کو ایک روایت کے مطابق جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کہنے پر امام حسین نے خط لکھا تھا. جس وقت سامنے کے لشکر میں ایک کے بعد ایک فوجی اور ٹکڑی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہاں پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جناب زینب کو اپنے امام کے لیے، نہ صرف اپنے بھائی کے لیے محدود نہ کریں جناب زینب اور امام حسین کے رشتے کو صرف بھائی بہن میں، ایک امام کا اپنی امت کے ساتھ اور جناب زینب کا رابطہ ایک امام کے ساتھ ہے. یہ اپنے امام کے لیے بے چین ہوتی چلی جا رہی ہے، بے چین ہوتی چلی جا رہی ہے. اس وقت ان کو خیال آتا ہے کہ کسی طریقے سے کسی ساتھی کا، کسی صحابی کا انتظام کروں، یاد دلاؤں. اور پھر یاد دلاتی ہیں آ کر جناب زینب کہ اپنے بچپن کے ساتھی کو، جناب زینب امام حسین کو کہتی ہیں کہ بچپن کے ساتھی کو کیوں نہیں بلا لیتے ہو. لیکن امام حسین بھی اپنے اس ساتھی کو جس انداز میں خط لکھتے ہیں، عجیب روایت کا جملہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے، من الرجل الغریب، یکو تنہا شخص کی طرف سے آدھا کے نرغے میں جو گھرا ہوا ہے اس کی طرف سے یہ خط لکھ رہا ہوں. الی الرجل الفقیہ، ایک ایسے شخص کی طرف کہ جو خود فقیہ ہے، فقیہ کی طرف خط گیا ہے، ایک غریب کی طرف سے، یکو تنہا کی طرف سے، دشمنوں کے درمیان جو گھرا ہوا ہے اس کی طرف سے. جب قاصد دروازے پر پہنچتا ہے تو جناب حبیب کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دیا تھا خط کے ذریعے سے. جناب مسلم کی شہادت کے بعد بھی جناب حبیب کے بارے میں ملتا ہے کہ امام حسین کے لیے افراد کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ابن زیاد کے پہنچنے سے پہلے تک کے اور ابن زیاد کے بعد بھی جناب حبیب اور ہانی ابن عروہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ حضرات تھے جو گھر گھر جا کر جناب مسلم کے لیے بیعت کی کوشش کر رہے تھے. بہت فعال تھے، بہت کوشش کر رہے تھے. دروازے پر دستک ہوتی ہے. پوچھا کون ہو؟ کہا برید الحسین، حسین کا قاصد ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے تھے. حسین کا نام سنتے ہی سفرے سے کھڑے ہو کر دروازے کی طرف آتے ہیں. حسین کا نام سنا، نامہ ہاتھ میں لیا، نامے کو چوما، کھولا، پڑھا، رائٹنگ کو دیکھنے کے بعد اسے آنکھوں سے لگایا. اس میں لکھا تھا من الرجل الغریب. حبیب جیسے شخص کے لیے حسین کی اس حالت کو سننا مصیبت کا ایک بڑا پہاڑ تھا کہ حبیب پڑھ رہے ہیں کہ میرا آقا، میرا مولا دشمنوں کے نرغے میں گرفتار ہو گیا ہے. لیکن حبیب نے چہرے پر اپنے جذبات کو ظاہر نہ ہوتے ہوئے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا. وہ زوجہ بھی مومنہ تھی. پوچھتی ہے حسین کا خط آیا ہے، کیا لکھا ہے؟ ابھی میں بے چین ہوں، بتاؤ کیا لکھا ہے؟ کہا کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں دشمنوں نے گھیر لیا ہے، اپنے اہل حرم کے ساتھ ہیں، مجھے وہاں طلب کر رہے ہیں. زوجہ نے بے ساختہ کہا حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ کہا تیرا کیا ہوگا؟ اے حبیب، اے حبیب، حسین دشمنوں کے درمیان اہل حرم کے ساتھ اور تم میری فکر میں لگے ہو. حبیب جاؤ حسین کی مدد کے لیے. حبیب جاؤ حسین کی مدد کے لیے. عزادارو اپنے غلام کے ذریعے سے گھوڑے کو کوفے کے باہر بھیجا کیونکہ ان کے اوپر کڑی نگرانی تھی، خود اس طرح سے نکل نہیں سکتے تھے. غلام کو بھی سکھا کر بھیجا کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو تو کہہ دینا کہ کسی کھیت کی طرف جا رہے ہو، کسی کام سے جا رہے ہو، یہ نہ بتانا کہ میں نے تم کو کیوں بھیجا ہے. وہ غلام باہر کھڑا اپنے آقا کا انتظار کر رہا ہے. حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے. غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے گھوڑے گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں اپنے مولا کی مدد کے لیے تیرے ساتھ جاؤں گا. بس حبیب نے یہ سنا، کہتے ہیں میرے آقا آپ کی تنہائی، آپ کی غربت، یہ
کہہ کر اپنے غلام کو کہا کہ اے غلام جا آج میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. غلام کہتا ہے کہ جب تک کہ راحت کی زندگی تھی, آرام کی زندگی تھی, مجھ کو اپنا ہم پیالہ ہمنے والا رکھا تھا, لیکن اب جب مولا کی مدد کا وقت آ رہا ہے مجھے آزاد کر رہے ہو, نہیں میں بھی چلوں گا. اپنے ساتھ لے کر کربلا پہنچتے ہیں. کربلا اب تکبیر کی آواز سے گونجتا ہے. جناب زینب حبیب کو اپنا سلام بھجواتی ہیں. بس سلام کا پہنچنا تھا, حبیب دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا غضب ہو گیا, مجھے شہزادی کو پہلے سلام کرنا تھا, یہ تو غضب ہو گیا. عزادارو, جناب حبیب کی معرفت کا ایک واقعہ اور ایک مصیبت اور اپنی بات کو تمام کروں گا. روایت میں ملتا ہے جس وقت نماز کے لیے امام حسین کھڑے ہو رہے تھے ظہر کی, اس وقت امام حسین نے اجازت چاہی کہ سامنے جا کر کہا جائے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت دی جائے, ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن اس یزیدی قوم نے, یزیدی لشکر نے اس بات کے اوپر حامی نہیں بھری تھی. ایک شخص گستاخی کرتا ہے, امام حسین کے نزدیک سے گزرتے ہوئے کہتا ہے یہ نماز تمہیں کیا کام آئے گی. بس جیسے ہی اس گستاخی کو حبیب نے سنا تو برداشت نہ کر سکے, اس شخص کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اسے واصل جہنم کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے مل کر حبیب پر حملہ کیا. حبیب گھوڑے پر زخموں کی تاب نہ لا کر زمین کربلا آتے ہیں. اب امام حسین ہیں, حبیب کے سر کو اپنے گود میں رکھتے ہیں, اور اس طرح سے حبیب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار, مددگاروں میں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.